रहीम। आज मैंने आप सबको दावत दिया मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, तो सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था उनका अंडर सेक्रेटरी स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के जरिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे। नहीं, उसको पता था किसने आना है। यहां से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। और फिर जो जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूं, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिसपे सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज्यादा। 5 हमारी फसलें, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखिए जब एक कौम की
جب اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی انڈسٹری بڑھتی ہے. تو انڈسٹریل پروڈکشن ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ کے اوپر اس وقت کے اوپر یہ ہمارے خلاف سازش کی گئی, اور تب سے اب تک دیکھ لیں کہ ریزرو بھی نیچے جا رہے ہیں, روپے کے اوپر بھی پریشر پڑا ہوا ہے, ایک پورا ملک میں افراتفری کا ماحول بن گیا ہے جس سے اکانومی افیکٹ ہوتی ہے. تو تب ہمارے جناب ہمارے جو ایلائز تھے ان کو بھی یاد آ گیا کہ حالات اچھے نہیں ہیں جی, حکومت سے وہ خوش نہیں ہیں, اور ہمارے یہ جو لوگ جنہوں نے ہمیں چھوڑا یہ بھی انہوں نے بھی اکٹھے کرنے شروع کر دیے سندھ ہاؤس کے اندر. تو میں جو آج چاہتا ہوں کہ اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ سچ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کنفرم کر دیا کہ جو میں نے میٹنگ کروائی تھی میری سربراہی میں اس کے وہ ٹھیک اس کے منٹس تھے, یعنی اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے. یہ بھی کنفرم ہو گیا. یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ جب ہم نے ان سب کو بلایا تھا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد کے پولیٹیکل ہیڈز آ کے ملے, ہمارے ایلائز آ کے ملے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, انجانے میں سازش کا حصہ بنے ہوئے تھے. لیکن مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ, اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا, کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. تو جب ہم نے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے, کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تو میں یہ آج چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کہ آپ نے جس وجہ سے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کو, اور اس نے کہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے, اور اسے اپنے اوتھ کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے ایڈجرن کی تھی میٹنگ اسمبلی کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا. تب ان کو کم از کم اگر اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اوتھ کی خلاف ورزی, یعنی میری اوتھ کہتی ہے کہ آپ خوددار پاکستان کی خودداری کے لیے سٹینڈ کرو گے, پاکستان کی سوورنٹی کے لیے سٹینڈ کرو گے, تو وہ دونوں متاثر ہوتی تھی اس سے. تو تب ان کو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی بجائے اس کی رولنگ ہٹا دینی, کیونکہ جس چیز کے اوپر رولنگ انہوں نے ہٹائی ہے وہ تو انویسٹیگیٹ کی نہیں. اور اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر. ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے, ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف, ہماری آزادی کے خلاف. یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا. تو اس کے اوپر اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیئرنگ کریں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہ کی, کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا, کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا. جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو. جنرل مشرف نے NRO دیا تھا جب کونڈالیزا رائس نے میٹنگ کی تھی اس کے ساتھ اور بے نظیر کو اکٹھا کیا تھا. NRO تب ہوا تھا. یہ بیرونی مداخلتیں تھی ساری, جنہوں نے پاکستان نے بڑی بھاری اس کی قیمت ادا کی ہے. 80,000 لوگ مروائے, اپنے ملک کو تباہی, خود کش حملے ہو رہے ہیں چاروں طرف, قبائلی علاقہ اجڑ گیا, $100 ارب سے اوپر قوم کا ضائع ہو گیا, وہ ایک دھمکی کی وجہ سے. اور جب اکٹھا کیا کونڈالیزا رائس نے بے نظیر اور مشرف کو تو NRO دیا, اس سے 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. تو آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے, ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا, اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا, تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے. وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیں گے جیسے پہلے ہوتا رہا. تو میں دوسری چیز یہ چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی تو یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ جو سفارت خانے تھے, یہ بیرون ملک سفارت خانے, کون کون لوگ ادھر زیادہ جانا شروع ہو گئے, کون سے اپوزیشن لیڈر سے انہوں نے زیادہ ملاقاتیں کی, اور سفارت خانوں کا کیا کام تھا ان لوگوں کو بلانا جو وہ سمجھتے تھے کہ
کہ تحریک انصاف میں خوش نہیں ہیں، ان کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے سب سے پہلے جو اپنے ضمیر بیچے اور جو لوٹا ہوئے ان کو پہلے سے بنانا شروع کر دیا تھا سفارت خانوں میں. یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیسے پہلے سے ہی میڈیا کے اندر باتیں شروع ہو گئیں، بڑے نامور صحافیوں نے پہلے سے لکھنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی. وہ مجھے بھی ساری خبریں مل رہی تھی، ہمیں بھی یہ سارا پتہ چل رہا تھا جنوری سے جب یہ ساری گیم شروع ہوئی تھی. ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل رہی تھی کیونکہ ہمیں خبریں آ رہی تھیں کہ یہ کیسے کدھر لنڈن میں کون کون لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے جدھر سے یہ شروع ہوئی تھی گیم. تو میں آج اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جمہوریت، ہماری آزادی کے لیے آج یہ سب سے بڑا خطرہ بنا ہے، اور اگر ہمارے ادارے آج نہیں کھڑے ہوں گے اس قوم کی خودداری اور آزادی کے ساتھ تو یہ تو غلاموں کی، کرپٹ لوگوں کی غلامی کے اندر ہمیں ہی نہیں صرف ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں. میں یہ دوسری چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ جب یہ لوگ انہوں نے اپنے ضمیر بیچے اور انہوں نے اپنے حلقوں سے غداری کی، انہوں نے ہماری جمہوریت سے غداری کی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنیں، ان کیسز کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان کے حل کریں. پنجاب اسمبلی میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جس طرح وہ پولیس کو اندر بھیج ہماری بیچاری ایم پی وہ لائف سپورٹ مشین کے اوپر ہے، اس وقت ڈنڈے مارے گئے، جس طرح آسیہ کو، جس طرح انہوں نے کیا پنجاب اسمبلی میں اور جس طرح کی حرکتیں کی گئی، یہ کیا کوئی جمہوریت ہے؟ اور پھر جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا، کیا ہم اپنی ساری قوم کے سامنے اجازت دیں گے اس طرح کی چیز کو کہ کسی مغربی جمہوریت یا برطانیہ کی جمہوریت جدھر سے ہم نے یہ ماڈل لیا ہے، کبھی سنا ہے اس طرح کی کہ لوگ قبروں میں بند کر کے بکریوں کی طرح اور ان کو خرید رہے ہیں؟ کبھی یہاں کہیں ہوا ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے، نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھیں جب میچ کھیلا جاتا تو امپائر کے اندر دونوں ٹیموں کو ماننا چاہیے کہ امپائر ٹھیک ہے. جب ایک جج کیس سنتا ہے تو اگر ایک پارٹی یہ سمجھے کہ جج کے اوپر اس کو اعتماد نہیں تو وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر اتنا جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو کسی کے اوپر ایکشن لے لیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں لیتا، کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی پارٹی میں ہے. تو جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا. اسی طرح میں سپریم کورٹ کو آج کہوں گا کہ 63A اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر یہ لوگ اب سارے بچ جائیں گے اور یہ سازش کا حصہ پیسے بھی لے لیں گے، سازش کا حصہ بھی بن جائیں گے، اور اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا ان کے اوپر تو آپ نے تو دروازے کھول دینے ہیں کہ ہر قسم کا آدمی پالیٹکس میں آئے گا، اپنے ضمیر الیکشن ووٹ لے کے آئے گا اور بلیک میل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچے گا. تو یہ تو ہماری پالیٹکس اور ہماری جمہوریت کی نگیشن ہے. میں آخر میں آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں، آج جو ہم اناؤنس کیا ہے، میں نے آج ہماری میٹنگ کی ہے، میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج تیاری کروا رہا ہوں. اب سے سارے ہمارے پاکستان کے اندر گاؤں لیول کے اوپر، محلہ لیول کی تنظیموں کو میں نے آج انسٹرکشنز دے دی ہیں. سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر. یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو، لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف، کیونکہ میں نے کبھی قوم کے اندر اس طرح کا شعور نہیں دیکھا جو آج ہے ان کے اندر. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 3 سب سے بڑے وینیوز چار وینیوز، پشاور، اسلام آباد، کراچی اور لاہور، سب سے بڑے وینیوز جو یہ 11 پارٹیز اس کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں کوئی بھر سکتی، وہ چند دنوں کے اندر سارے وینیوز کے اندر اس طرح کے کراؤڈ آئے ہیں، کیونکہ عوام میں شعور آ گیا، لوگ بیداری آ چکی ہے، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کس طرح مذاق ہوا ہے، اور جس طرح کے لوگوں کو انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زیادہ کرمنل لوگ، ضمانت پہ لوگ
तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिर रहा है इधर उधर, जिस तरह ये सिवाय फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ही पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस हैं इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड जलते थे वहां LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, जमानत पे भी है। ये कहां दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूं कि मुझे भी ECL पे डाल दे, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना खौफ होता इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपनी सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले ये बताइएगा, जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद डेफर किया, और हमजा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा, और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिल मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है, क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हियरिंग करके इनके केस नहीं सुनने चाहिए? आपके पास आ रहे कादिर सर, ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामे में भी नहीं था और नए वाले इलामे में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामे भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये खत छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये खत पहले वजीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफर जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, वो तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं साइफर का बता दूं, ये जो मुरासला है, देखिए, ये मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होकर उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इस पे करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। लंदन में नया पाकिस्तान बन रहा है सर, 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे जरा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखे ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे,
اور وہ ان کی تقریریں سننے پہلے, اور کوئی شرم ہی نہیں ہے. بس اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, ان کو کوئی شرم ہی نہیں آتی کہ اتنے یعنی آپ کسی کو چوری کا کہہ کے اور اتنے بڑے اور ان کے ساتھ پھر بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ بھی بنا لیں, بندر بانٹ بھی کر لیں, اور پھر سوائے ان کے خاندان کے نظر ہی کسی کو نہ آئے, سارے خاندانی اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی کسی میں ان کی پارٹیز میں عقل نہیں ہے. اوپر آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں, باپ ادھر بیٹھ گیا, بیٹا ادھر تیاریاں کیا رہا ہے. یعنی اور کوئی نون لیگ کو 35 سالوں میں نہیں ملا سوائے یہ باپ بیٹے کے, اور دونوں کے اندر دونوں ضمانتی, دونوں ضمانت کے اوپر ہے, 40 ارب کے دونوں کے ملا کے کیسز ہیں, تو کوئی ان کو نہیں ملتا. اور اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں, وہ اس کو بیٹے کو چھوڑا ہوا ہے, وہ بس وہ اردو انگریزی میں اکٹھی بولتا ہے, اس کو کوئی آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا, میں لات مار کے گرا دوں گا. یہ لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ ملک پکڑا رہے ہیں, اس سے بڑی سازش کیا ہے؟ آپ کی حکومت کے بہت سارے ایسے اقدامات تھے جو موجودہ حکومت ریورس کرنے جا رہی ہے, اس میں اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ, EVM مشین. اب جب حکومت میں وہ بیٹھے ہیں, ان کے پاس پارلیمنٹ میں قانون سازی کا بھی اختیار ہے, پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ سیٹوں پر وہ ضمنی الیکشنز کر کے وہ اس طرح کے بھی چیزیں کریں, تو اس ساری صورتحال میں آپ کا رائے عمل کیا ہوگا کہ وہ ایسے اقدامات جو آپ کی حکومت نے کیے تھے ان کو ریورس نہ کیا جائے؟ سر اس میں ضمنی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ کی پارٹی کو کے خلاف جو فارم فنڈنگ کیس ہے اس میں اور بالخصوص آپ کے اوپر کوشش کریں نااہلی کے حوالے سے, کیا کہیے گا؟ تھینک یو سر. دیکھیں میں آخری جواب دیتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مراسلے کو سامنے رکھیں. سازش ثابت ہو گئی ہے. پہلے کہہ رہے تھے, شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا. خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا, تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا, لیکن کم کم معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا. اب تو کلیئر ہو گیا نا کہ وہ جینوئن ہے, اور جو آقا جن کے سامنے آپ بوٹ پالش کرنے کے ماہر ہیں, اب تو ثابت ہو گیا نا کہ انہوں نے ہی بھیجا تھا. اس لیے ایک منٹ ٹھہر دیکھیں میں آپ کو دونوں چیزوں کا پہلے بتاؤں. دیکھیں EVM مشینز کا ہم نے کیوں کہا تھا؟ EVM مشینز کا جو اگر آپ ساری جوڈیشل کمیشن 5 ہفتے کی بیٹھی تھی سپریم کورٹ کے اندر, اوپن ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں, اگر ان کی جتنی بھی سپریم کورٹ نے 30-40 تجویزات دی تھی, اگر آپ ان سب کو دیکھ لیں تو اس میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے EVM مشین لے آئے. یہ جوڈیشل کمیشن کا نچوڑ تھا. سارا جو فارم 15 نہیں ہے, 16 نہیں ہے, ریکارڈ کیپنگ نہیں ہے, اس سب کا جواب ریجیکٹڈ ووٹس, سب کا ایک ہے کہ اگر آپ کے پاس EVM مشینز ہو, یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیز یہاں 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا پاکستان, ہماری دور میں سب سے زیادہ پیسہ بھیجا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ٹوٹل IMF سے پیسہ ملا ہے 6 ارب ڈالر, 31 ارب ڈالر انہوں نے بھیجا ہے. ہم ان کو یا پوری سازش کے تحت ہم روک رہے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے جو ان کا حق ہونا چاہیے. تو یہ جب دو چیزیں کریں گے EVM مشین اور یہ, اس سے کیا ثابت ہوگا؟ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان. یہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے جو سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیسے انہوں نے سسٹم کو چینج کر کے دھاندلی سے الیکشن جیتا ہے, یہ وہ ہوگا. ہم کوشش کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی, ان کی کوشش ہے کہ وہ پرانا طریقہ RO کو پیسہ کھلاؤ, نیچے سے سٹاف کو پیسہ کھلا دو, وہ جناب جعلی وہ ووٹیں ڈال دو. یہ اور پھر انہوں نے ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر جعلی ووٹس. یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے EVM مشین سے, اس لیے یہ اس کو